بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے حابیل اور قابیل کے حوالے سے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹے حابیل اور قابیل، ان کا ایک واقعہ رونما ہوا جسے قرآن کریم میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا۔ تو آج ہم انشاءاللہ عزوجل اس کی تفصیل سے گفتگو شروع کریں گے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا رضی اللہ عنہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا، پھر ان دونوں کے ملاپ سے نسل انسانی کی ابتدا فرمائی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا ایک جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے۔ منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں، اور ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیتے، یعنی ایک حمل میں ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے اور دوسرے میں ایک لڑکا لڑکی، اور پہلے حمل سے جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا، اور پہلے حمل کی لڑکی کا نکاح دوسرے حمل کے لڑکے کے ساتھ کر دیا جاتا۔ ایک تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی پیدا ہونے تھے اور کسی اور جن سے نہیں ہونا تھا، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی دوسری صورت ہی نہ تھی۔ اور انہی لڑکوں میں سے ایک حابیل اور ایک قابیل تھے، اور ان دونوں کے ساتھ ایک ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی تھی۔ ان میں سے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت زیادہ تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیوزا، یہ کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ تو قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ تو اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو، تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول کرنے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ پھر قابیل کھیتی باڑی کا کام کرنے لگا اور حابیل یہ بکریاں چرانے لگے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے کے بعد قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قربانی مقبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ عز و جل کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی ضرور قبول کی جاتی، اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا قصور نہیں۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا، میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی اور توانا ہوں۔ یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ عز و جل سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہ گار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلے کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن کریم میں یہ حکایت کا حصہ کچھ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ
انی اريد ان تبو باسمی و اسمک فتکونا من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ اور اے حبیب انہیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی تو دوسرا بولا میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو ناظرین اس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں اس واقعے کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حق اور سچ ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔